کہ بھئی یہ منصب، یہ حکومت اللہ نے اس کو عطا فرمائی، اور جو غلط طریقے سے منصب اور حکومت حاصل کرتا ہے اسے اللہ کی طرف منسوب کرنا مناسب نہیں، اگرچہ عقیدہ یہی رکھنا ہوگا کہ یہ اللہ کی ہی طرف سے ہے، لیکن اسے منسوب کر دینا کہ یہ اللہ نے اس کو عطا فرمائی، یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ عام لوگوں کے دل میں ایک برا تصور، ایک بدگمانی پیدا ہوگی، اعتراض پیدا ہوگا۔ مثال کے طور پہ کسی نے رشوت وغیرہ دے کر کوئی منصب حاصل کر لیا، اب ہم کہیں کہ جی اللہ نے اس کو منصب عطا فرمایا، تو لوگ کہیں گے یار یہ دیکھو رشوت دے کے اوپر آیا اور یہ اللہ نے اس کو عطا فرمایا، اس کی رشوت کے باوجود اللہ نے دے دیا۔ تو عام ذہنی سطح پہ یہ مطلب عام جو ذہنی سطح ہے وہ اس چیز کی حقیقت کو اور صحیح تصور کو قائم نہیں کر سکے گی اور سمجھ نہیں سکے گی، جس کی وجہ سے اس کا گمراہ ہونا لازم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی منصب اللہ ہی دے رہا ہے، لیکن اس طریقے سے کہ اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں ڈالی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہوتی ہے کہ کسی کو برائی پر اگر فوراً اللہ تعالیٰ پکڑ لے تو ہر شخص توبہ کر لے، تو اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے۔ ایک شخص اگر غلط طریقے سے چل رہا ہے تو اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا رہتا ہے، اس میں اگر وہ شخص یہ سمجھے کہ میں اپنی ذہانت اور عقل کے اعتبار سے یہ مناسب حاصل کرتا جا رہا ہوں، خوب میں مطلب چوری کا طریقہ اختیار کرتا ہوں، فراڈ کا طریقہ، جھوٹ کا طریقہ اختیار کرتا ہوں اور مجھے عزت حاصل ہو رہی ہے، تو یہ اللہ کا کوئی انعام ہوگا، تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا انعام کسی نافرمانی کے پردے میں حاصل نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا یہ غضب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات کسی نافرمان کی فوری گرفت نہیں فرماتا اور اس کو چھوڑ دیتا ہے، جس کی بنا پر نافرمان بے خوف ہو جاتا ہے گرفت سے اور زیادہ جرت کے ساتھ برے اعمال کرتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ عزت اور ذلت سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے، یہی یقین رکھنا چاہیے۔ اسی طرح منصب اور اختیار اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ ایک عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر ممکن پر قادر ہے، کوئی ممکن اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ اس بات کو میں انشاءاللہ آپ کو سمجھاؤں گا، لیکن پہلے اس کی دلیل دیکھیں۔ دلیل دیکھیے کہ آل عمران کی آیت نمبر 26 میں، اور یہ مضمون قرآن میں کئی مقامات پر بیان ہوا کہ انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو یعنی اے اللہ تبارک و تعالی ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر کے الفاظ میں ہے کہ بے شک اللہ تعالی ہر شے پر قادر ہے۔ تو اب یہ جو اللہ تعالی ہر شے پر قادر ہے، تو شے سے کیا مراد ہے، یہ ہمیں سمجھنا بہت ہی ضروری ہے۔ اس کو یوں سمجھ لیجئے، اس آیت کے درست مفہوم کو سمجھنے کے لیے کہ دو چیزیں ہیں، ایک محال ہوتی ہیں اور ایک ممکن اشیاء ہوتی ہیں۔ محال تو ان اشیاء کو کہا جاتا ہے کہ جو کبھی معرض وجود میں نہیں آ سکتی، وہ محال ہے۔ جو کبھی بھی وجود میں نہ آ سکے اسے محال کہا جاتا ہے، جیسے اللہ کے لیے اولاد محال ہے کہ کبھی وجود میں نہیں آئے گی۔ دوسرا خدا محال ہے کہ کبھی وجود میں نہیں آئے گا۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کو اپنے آپ کو ہلاک کر دینا یہ محال ہے، یہ کبھی یہ چیز وجود میں نہیں آ سکتی ہے، تو اسے محال کہتے ہیں۔ یہ محالات کہلاتی، جمع محالات ہے۔ اور ایک ہوتی ہے ممکن، اس کے مقابلے میں ایک چیز ممکن ہوتی ہے، ممکن اسے کہتے ہیں جو وجود میں آ سکے۔ پھر اس کی دو قسمیں ہیں کہ وہ وجود میں آ چکا ہے، یہ آیا تو نہیں لیکن آ سکتا ہے، جیسے ہم اور آپ ہیں، آپ سن رہے ہیں، میں بول رہا ہوں، ہم ممکن ہیں۔ ممکن کیا ہوتا ہے، ہمارا وجود ہو سکتا ہے اور ہو بھی چکا ہے، اس لیے ہمیں ممکن کہا جائے گا۔ ہم محال تو نہیں ہیں، محال ہوتے تو ہمارے سے وجود میں نہ آتے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ٹیبل کو سونے کا بنا دے، اگرچہ یہ وقوع پذیر نہیں ہوا، لیکن اللہ کے لیے محال نہیں ہے۔ اگر اس بات کو مان لیا جائے کہ یہ ٹیبل سونے کی ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ بنا دے، تو کوئی خرابی تو لازم نہیں آ رہی، اللہ تعالیٰ کی طرف کسی عیب یا برائی کی نسبت تو نہیں ہو رہی، کسی اسلامی عقیدے کا خلاف تو لازم نہیں آ رہا۔ جیسے اگر یہ کہا جائے کہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ دوسرا خدا بنا سکتا ہے، تو یہ ایک محال چیز کا ہم نے دعویٰ کیا، اور دو خدا، یہ تو قرآن و حدیث کے حکم کے بالکل خلاف ہیں، تو پھر یہ نظریہ اور عقیدہ بھی بالکل غلط ہوگا، وہ محال۔ لیکن ٹیبل کا سونے کا بنایا جانا یہ اللہ کے لیے کوئی محال نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ بعض چیزیں ممکن ہوتی ہیں، بعض محال۔ ممکن وہ جو وجود میں آ چکی ہیں یا آ سکتی ہیں، اور محال وہ اشیاء جو کبھی بھی وجود میں نہیں آ سکتی۔ آپ ذہن میں ان کے خاکہ فرضی طور پہ صورت پر لا سکتے ہیں، لیکن حقیقتاً وہ کبھی بھی وجود میں نہیں آئیں گی۔ اب یاد رکھیے جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے،
اس شے سے مراد ممکنات ہوتی ہیں، ممکن اشیاء ہوتی ہیں، محالات نہیں ہے۔ لہذا آیت کا مفہوم یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر ممکن پر قادر ہے، ہر ممکن شے پر قدرت رکھتا ہے، محالات اس کی قدرت کے تحت نہیں آتے۔ یہ جملہ نہیں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ محالات پر قادر نہیں ہے، بلکہ ہم یوں کہیں گے کہ یہ محالات اللہ کی قدرت کے تحت نہیں آتے۔ لہٰذا یہ سوال نہ کیا جائے کہ یہ بتائیے کہ کیا اللہ تعالیٰ اتنا بھاری پتھر بنا سکتا ہے جو خود بھی نہ اٹھا سکے، تو ہم کہیں گے یہ محال ہے، اور محال اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تحت آتا ہی نہیں ہے۔ لہٰذا ان اللہ علی کل شیء قدیر کے تحت اس بات کو دیکھنے کی کوشش نہ کی جائے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم محالات پر اللہ کو قادر نہ مانیں تو کیا اللہ تعالیٰ کی قدرت ناقص نہیں رہ جائے گی؟ جیسے ایک شخص کے بارے میں کہا جائے بھائی یہ کام تو کر سکتا ہے، یہ نہیں کر سکتا، تو ہم کہیں گے بھائی کامل آدمی نہیں ہے، تھوڑا ناقص ہے کہ آدھا کام کر سکتا ہے آدھا نہیں۔ تو کیا اگر کوئی یہ کہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ تو دعویٰ فرما رہا ہے کہ وہ ہر شے پر قادر ہے، لیکن محالات اس کی قدرت کے تحت نہیں آتے، یہ ادباً جملہ ہے۔ معاذ اللہ بے ادبی والا جملہ یوں ہو جائے گا کہ ہم یوں کہیں کہ اللہ تعالیٰ محالات پر قادر نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ یوں کہیں کہ محالات اس کی قدرت کے تحت نہیں آتے تو قدرت تو ناقص رہ گئی۔ اگر کسی کے ذہن میں سوال آئے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی قدرت میں کوئی نقصان نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، کوتاہی نہیں ہے، نقص نہیں ہے۔ یہ محالات میں کمی اور کوتاہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تحت آنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے ہیں۔ اس کو میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کے بارے میں اگر کوئی آپ سے کوشچن کرے کہ یہ بتائیے کہ وہ کامل تھی کہ ناقص، تو یقیناً آپ کا عقیدہ یہی ہے اور آپ اپنی قوت ایمانی کے زور پر یہی کہیں گے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ انتہائی کامل اور جامع تھی۔ اب کوئی آپ سے سوال کرے تو پھر بتاؤ کہ ابو جہل اور ابو لہب ایمان کیوں نہیں لے کر آیا؟ اگر تبلیغ کامل تھی تو کیوں نہیں ایمان لے کر آیا؟ تو آپ کا جواب یہی ہوگا کہ تبلیغ تو کامل تھی، لیکن ان بدبختوں میں اس فیض نبوت کو حاصل کرنے کی صلاحیت ہی نہیں تھی۔ تو جب ان میں صلاحیت نہیں ہے تو تبلیغ کامل کا کیا قصور، اس میں اس کی کیا کوتاہی؟ ان میں ہی قصور تھا کہ وہ نبی کریم کے فیض کو حاصل نہ کر سکے۔ بالکل اسی طرح یہاں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت بالکل کامل ہے، یہ محالات میں کمی ہے، محالات کے اندر ایک قصور ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تحت آنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے۔ اس کو ایک اور مثال سے سمجھ لیں کہ آپ نے ایک تار لگایا، اس میں 25 بلب لگا دیے، بٹن آن کر دیا، 24 بلب جلے، ایک بند ہے، دیکھا تو فیوز تھا۔ اب کوئی کہتا ہے کہ اگر یہ لائٹ کامل ہوتی ہے، بجلی کامل ہوتی تو پورے کے پورے 25 جل رہے ہوتے، یہ دیکھو ایک بلب کیوں نہیں جل رہا، اس کا مطلب بجلی میں قصور اور نقص ہے۔ تو آپ کہیں گے کہ نہیں، بجلی تو اپنے مقام پہ کامل ہے، اگر کامل نہ ہوتی 24 کیوں جلتے؟ یہ بلب کے اندر قصور اور کمی ہے کہ یہ اس بجلی کے فیض کو حاصل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اس لیے کہ فیوز ہوا پڑا ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت بالکل کامل ہے، یہ محالات ہی فیوز ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تحت آنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے تحت ممکنات کے، صرف ممکنات کے داخل ہونے کے تصور پر آپ کچھ نہ کچھ سیکھ چکے ہوں گے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں موقع ملا تو پھر مزید اس کے بارے میں ہم تفصیل کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔